محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تم میں سے کسی نے ذرا سا سر باہر نکالا نہیں کہ تم پر مشین گنوں کے فائر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے۔ جبران نے پوچھا، اگر ہم سمندر کے نیچے سے نہ جائیں تو جہاز پر اوپر سے یعنی باہر سے پہنچنے کے کیا امکانات ہیں؟ شاہ جی نے فوراً اس سوال کا جواب نہ دیا۔ کچھ دیر غور کرتے رہے، پھر بولے، اس کام میں سمندر کے نیچے سے بھی زیادہ خطرہ ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ اور بڑی احتیاط کے ساتھ حالات کو دیکھ کر منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جہاز کے اوپر سوائے عملے کے آدمیوں کے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تم لوگ بالکل اجنبی ہو، تم جہاز پر کیسے جا سکو گے؟ کون سا بھیس بدل کر جاؤ گے؟ یہ بات غور طلب ہے۔ عمران اس دوران ایسا لگتا تھا کہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس نے سر اٹھا کر شاہ جی کی طرف دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے کہ ہمارا جہاز کے اندر اوپر سے جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ اس میں صرف ایک کمزوری ہے کہ ہم کہیں پہچانے نہ جائیں۔ اس کے واسطے ہمیں وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد سوچنا ہوگا کہ ہم کون سا بھیس بدل کر جہاز میں داخل ہوں۔ یہ کوئی ایسا بھیس اور ایسا حلیہ ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم پر شک نہ پڑے۔ اس سلسلے میں شاہ جی آپ ہی ہمیں جہاز کا جائزہ لے کر بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس بھیس میں جہاز پر جانا چاہیے۔ شاہ جی بولے، اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے، لیکن وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ جہاز پر سے گولہ بارود کسی بھی وقت رات کی تاریکی میں اتارنا شروع ہو سکتا ہے۔ یہ امونیشن فوجی ٹرکوں میں کانوائے کی صورت میں احمد آباد اور وہاں سے آگے جموں لے جایا جائے گا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم جہاز کی بجائے کانوائے کو تباہ کر کے امونیشن اڑا دو گے تو تم زیادہ سے زیادہ ایک فوجی ٹرک یا 3-4 فوجی ٹرکوں کا امونیشن اڑا سکو گے، اور یہ گولہ بارود اور اسلحہ صرف ایک کانوائے میں نہیں بلکہ 10-12 کانوائیوں میں وقفے سے لے جایا جائے گا۔ تم کس ٹرک کو تباہ کرو گے؟ تمہارے سامنے صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر سمندر کے اندر ہی اندر بارودی سرنگوں سے اپنے آپ کو بچاتے فولادی جال کے تاروں کو کاٹ کر جہاز کے پیندے تک پہنچ کر وہاں بم لگا دو، اور یا جہاز کے اوپر کسی طریقے سے داخل ہو کر جہاز کی دوسری اور تیسری منزل تک پہنچو جہاں اسلحہ اور گولہ بارود بھرا ہوا ہے، اور ٹائم بم لگا کر واپس نکل آؤ۔ مگر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پھنیر سانپ کے منہ سے منکا نکالنا زیادہ آسان ہے، مگر اس جہاز کے اندر جا کر ٹائم بم لگانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ وہاں تو قدم قدم پر فوجی پہرا لگا ہوگا۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس والوں کی تیز نگاہیں بھی تمہارا پیچھا کر رہی ہوں گی۔ تم کس سے دامن بچاؤ گے؟ جبران نے کہا، شاہ جی میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جہاز سے ایمونیشن کس دن سے اتارنا شروع ہو جائے گا۔ شاہ جی بولے، یہ میں معلوم کر لوں گا۔ بہرحال تم لوگوں کو دونوں طریقوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ اپنی طرف سے میں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے سمندر کے نیچے سے کمانڈو ایکشن کا فیصلہ کیا تو تمہیں غوطہ خوری کا سوٹ اور طاقتور سے طاقتور ریموٹ کنٹرول اور ٹائم کلاک والے بم مہیا کر دیے جائیں گے۔ اس طرف سے تمہیں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ میں حالات کا پورا جائزہ لینے اور پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی آؤں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے 1-2 دن لگ جائیں۔ تم یہیں رہنا، باہر کسی طرف کو مت نکل جانا۔ تم خلیج کامبے کے بندرگاہ والے ساحل سے زیادہ دور نہیں ہو، اور یہ سارا علاقہ انٹیلیجنس والوں کی زد میں ہے۔ شاہ جی چلے گئے۔ دوسرے دن بھی نہ آئے۔ تیسرے دن رات کے وقت آ گئے۔ اس رات بارش تو نہیں تھی، مگر آسمان پر بادل ہی بادل تھے، اور سمندر کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ ہم شاہ جی کے پاس بیٹھ گئے اور بڑے تجسس کے ساتھ انتظار کرنے لگے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شاہ جی نے پہلی بات یہ کہی، پہلے تو یہ سن لو کہ جہاز پر سے گولہ بارود ابھی نہیں اتارا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہاں اتنے فوجی ٹرک فارغ نہیں ہیں۔ امبالہ چھاونی سے 50-60 ٹرکوں کا کانوائے چل پڑا ہے۔ اسے 2-1 دن یہاں پہنچتے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد 60 خالی ٹرکوں کا ایک کانوائے میرٹھ چھاونی سے چل کر یہاں پہنچے گا۔ اسے بھی 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اس کے بعد انڈین نیوی اور آرمی آرڈیننس کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز آ کر رات کے وقت ایمونیشن کی چیکنگ کریں گے۔ یہ آفیسرز بمبئی اور حیدرآباد کی آرمی چھاونی سے آئیں گے۔ اس طرح سے کم از کم 7-8 دن لگ جائیں گے۔ اس کے بعد جہاز پر سے ایمونیشن اتارا جانا اور فوجی ٹرکوں پر لوڈ کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کام بھی بڑی احتیاط کے ساتھ رات کے وقت ہوتا رہے گا۔ عمران نے سوال کیا، شاہ جی سمندر کے اندر سے غوطہ لگا کر جانے کا معاملہ تو بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اس ایکشن میں جو خطرات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو چکے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ جہاز کے اوپر سے اس کے اندر جانے کے کیا امکانات ہیں؟ شاہ جی کہنے لگے، میں یہی بتانے آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جہاز کے عملے کو جہاز کے کپتان کے علاوہ خلاص اور ملاح تک جانتے ہیں۔
اور ان کی شکل و صورت سے واقف ہیں۔ ان میں سے کسی کو اغوا کر کے یرغمال بنا کے تم میں سے کوئی اس کا حلیہ بنا کر جہاز پر نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے آپ کو خود گرفتاری کے لیے پیش کرنے والی بات ہوگی۔ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ دونوں کمانڈوز خاموش تھے۔ شاہ جی بھی کچھ سوچ رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے کل کے دن کی مہلت دے دو، میں جہاز کے عملے کے بارے میں ایک بار پھر پوری رپورٹ منگواتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ سمندر کے نیچے سے غوطہ لگا کر جہاز تک پہنچنا میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا۔ ہمارے پاس جو آکسیجن ماسک ہیں ان کا پانی میں ڈوبنے کے بعد دورانیہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ تم لوگ سمندر کے اندر ہی اندر تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کرو اور فولادی جالی بھی کاٹو، تمہیں لامحالہ 6-7 منٹ کے بعد سمندر کی سطح پر آنا پڑے گا۔ وہاں سرچ لائٹ کی روشنیاں ہوں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ اس طریقہ کار کو بھول جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ تم جہاز کے عرصے پر سے داخل ہو کر اپنا مشن پورا کر سکو۔ بہرحال کل اسی سلسلے میں فائنل بات ہو جائے گی۔ شاہ جی کے جانے کے بعد جبران اور عمران بھی غور و فکر کرتے رہے۔ جہاز کے اوپر سے جہاز میں داخل ہونا اور پھر سارے عملے اور سیکیورٹی سٹاف کی موجودگی میں جہاز کی نچلی منزل میں جا کر بم لگانا اتنی آسان بات نہیں تھی۔ وقت بھی کم تھا۔ 2-3 روز کے اندر اندر امبالہ چھاونی اور میرٹھ چھاونی سے چلے ہوئے فوجی ٹرکوں کا پہلا کانوائے پہنچنے والا تھا، اور اس وقت اسلحہ اور گولہ بارود جہاز سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابھی تک وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی شاہ جی عرف چندر کانت آ گئے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کچھ امید پیدا ہو گئی ہے۔ کہنے لگے قدرت نے ایک سبب بنا دیا ہے۔ آج ہی دوپہر کو امبالہ چھاونی کی کمانڈنگ آفیسر کا ایک ٹیلکس جہاز کے کپتان کو ملا ہے کہ توپ خانہ رجمنٹ کے 2 افسر کرنل ایم کے تریاٹھی اور کیپٹن دیوندر سیٹھی ایمونیشن کی چیکنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ انہیں ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے۔ جبران اور عمران نے تجسس آمیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمران نے شاہ جی سے پوچھا اس سے ہمارے مشن کا کیا تعلق ہے؟ شاہ جی بولے تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے میں شام کا اندھیرا ہوتے ہی تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ کرنل ایم کے تریاٹھی اور کیپٹن دیوندر سیٹھی کو پہنچتے پہنچتے 2 روز لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے یعنی کل ہی تم دونوں کرنل ایم کے تریاٹھی اور کیپٹن دیوندر سیٹھی بن کر ایمونیشن کی چیکنگ کرنے جہاز پر پہنچ جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ جبران اور عمران جیسے چونک سے گئے تھے۔ یہ منصوبہ ایسا تھا کہ اگر وہ بھرپور اعتماد سے کام لے تو صرف 1 گھنٹے میں وہ اپنے مشن کو کامیابی سے مکمل کر سکتے تھے۔ عمران بولا ہم اسی منصوبے پر عمل کریں گے۔ شاہ جی نے کہا یہ موقع قدرت کی طرف سے تمہیں مہیا ہوا ہے، اس سے تم پورا فائدہ اٹھا سکتے ہو، کسی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنل اور کیپٹن کی فوجی وردیاں تمہیں مل جائیں گی۔ یہ کوئی جنگی جہاز نہیں ہے کہ تمہیں آئی ڈی کارڈ دکھانے کی ضرورت پیش آئے۔ سویلین جہاز ہے، سویلین ہی جہاز کا کیپٹن بھی ہے، بس صرف بھرپور اعتماد کی ضرورت ہوگی۔ فوجی انداز میں چلتے ہوئے جہاز پر چڑھ جاؤ اور پورے اعتماد اور روب کے ساتھ کیپٹن سے اپنا تعارف کراؤ اور کہو کہ تم امبالہ چھاونی سے آئے ہو اور اسی وقت ایمونیشن کی چیکنگ کرنی ہے۔ جہاز کے کپتان کو تمہاری آمد کا پیغام مل چکا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، گفتگو انگریزی میں کرنا اور بڑے اکھڑے طریقے سے آواز میں روب پیدا کر کے بولنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم 1 گھنٹے میں اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر لو گے۔ کیا خیال ہے؟ عمران بولا بڑا اچھا خیال ہے، ہم اس سنہری موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ جبران نے کہا فوجی وردیاں تو ہمیں مل جائیں گی، لیکن اصل شے یعنی ریموٹ کنٹرول یا ٹائم کلاک والا چھوٹے سے چھوٹے سائز کا میگنیٹک بم کہاں سے اور کب ملے گا؟ شاہ جی بولے وہ بھی تمہیں آج رات کے 3 بجے تک مل جائے گا۔ میں اب جا رہا ہوں۔ اس وقت شام کے 7:15 بجے تھے۔ میں رات کے 3 بجے آؤں گا اور تمہارے کام آنے والی ہر شے لیتا آؤں گا۔ تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا۔ شاہ جی فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ اچانک ایک منصوبہ عمران اور جبران کے سامنے آ گیا تھا، لیکن وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ تو پریشان ہوئے تھے اور نہ ان پر ہیجانی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ انگریزی بولنا اور سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ انہیں تربیت کے دوران بھارت کی زبان ہندی اور انگریزی اچھی طرح سے پڑھائی گئی تھی۔ وہ بڑی روانی کے ساتھ انگریزی اور ہندی بول سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے، لیکن ایک خطرہ دونوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ جہاز میں ایمونیشن کے معائنے کے دوران کہیں اصل ہندو کرنل اور کیپٹن وہاں وارد نہ ہو جائیں۔ عمران نے اس خدشے کا اظہار کیا تو جبران بولا اتنا خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا۔ اگر اصلی کرنل اور کیپٹن آ بھی گئے تو ہم سارا اسلحہ وہیں پھونک ڈالیں گے۔ اگر جہاز کے ایمونیشن کے دھماکے سے ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی ساتھ ہی اڑ جاتے ہیں تو اڑ جائیں۔ ہم تو اپنی زندگیاں پہلے ہی اپنے وطن پاکستان کی حرمت و وقار کے نام کر چکے ہیں۔ عمران نے کہا میرا خیال ہے شاہ جی انتہائی طاقتور ریموٹ بم کا بھی انتظام کر دیں گے۔ بھائی وہ عرصہ 25 برس سے یہاں رہ کر وطن پاک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں پاکستان اور اسلام دوست مسلمانوں سے مل کر اپنا ایک خاص حلقہ اثر بنایا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی مدد سے سارا بندوبست ہو جائے گا۔
دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. اس کے بعد گھڑی کو الارم لگا کر سو گئے. رات کے ٹھیک 3:30 بجے ٹائم پیس کے الارم نے دونوں کو جگا دیا. 2 منٹ بعد باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی. عمران اور جبران جلدی سے مچھردانیوں میں سے نکل آئے. عمران نے کہا شاہ جی ٹھیک وقت پر آئے ہیں, میں دروازہ کھولتا ہوں. اس نے دروازہ کھولا تو شاہ جی تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئے. ان کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا. لفافہ انہوں نے چارپائی پر رکھ دیا اور بولے ذرا وردیاں پہن کر ٹرائی کرو, میرا خیال ہے تمہارے سائز ہی کی ہیں. عمران نے کرنل اور جبران نے کیپٹن کی وردی پہننی شروع کر دی. اتفاق سے وردیاں ان کے جسموں پر بالکل فٹ تھیں. شاہ جی نے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لیا اور بولے تمہارے براؤن شوز ٹھیک رہیں گے, انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وردی کی جیب میں ایک ایک نوٹ بک اور فوجی بال پوائنٹ اور بٹوے میں کچھ نقدی موجود تھی. اس کے بعد شاہ جی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا لفافہ نکال کر کھولا اور اس میں سے سٹین لیس اسٹیل کی ایک چھوٹی نلکی نکال کر عمران کو دی. عمران نے کرنل ایم کے تریاٹھی کی وردی پہنی تھی اور جبران نے کیپٹن دیوندر سیٹھی کی وردی پہنی تھی. وردی کے کاندھوں پر کرنل اور کیپٹن کے نشان چمک رہے تھے. شاہ جی نے اسٹیل کی نلکی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ انتہائی طاقتور ٹائم بم ہے. ریموٹ کنٹرول بم اس وقت نہیں مل سکا. اس کا دورانیہ بٹن دبانے کے بعد 25 منٹ کا ہے. بٹن دبانے کے بعد تم دونوں کو جہاز سے جتنی جلدی ہو سکے اور جتنی دور ہو سکے نکل جانا ہوگا. جہاز سے نکلنے کے بعد تم میرے دفتر کی طرف نہیں بلکہ اسی سٹور کی طرف آؤ گے اور پہلا کام یہ کرو گے کہ وردیاں اتار کر اپنے معمول کے کپڑے پہن لو گے اور وردیاں لفافے میں ڈال کر لفافے کو یہاں سے شمال کی جانب دلدل میں دبا دو گے. اگر حالات خراب نہ ہوئے تو تم اسی کوٹھڑی میں چھپے رہو گے. اگر صورتحال خطرے والی پیدا ہو گئی تو تم یہاں سے مشرق کی طرف جنگل میں چلے جانا اور وہاں کسی جگہ چھپے رہنا. میں خود کسی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. اس ٹائم بم کو اپنی جیب میں بڑی حفاظت سے رکھنا. اب میرے ساتھ آ جاؤ. باتیں کرتے اور عمران اور جبران کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا. جبران اور عمران دونوں انڈین آرمی کے افسروں کی وردیوں میں ملبوس ہاتھوں میں بید لیے شاہ جی کی جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ اس علاقے سے نکل کر ایک ویران سے راستے پر دوڑنے لگی. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے دن کی روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی. پھر سورج طلوع ہو گیا. شاہ جی عرف چندر کانت انتہائی ہوشیاری کے ساتھ دونوں کو ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہے تھے جہاں سے وہ پیدل بھی کانبے کی بندرگاہ پر پہنچ سکتے تھے. وہ جیپ کو کافی تیز چلا رہے تھے. ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے جیپ کچی سڑک کی ایک جانب کھڑی کر دی اور کہنے لگے یہاں تم اترو گے اور سامنے والی چھوٹی سڑک پر چلنا شروع کرو گے. یہ راستہ شارٹ کٹ بھی ہے اور بندرگاہ کی سیکیورٹی زون میں آتا ہے. میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا. اب جو کچھ کرنا ہے تم دونوں کو ہی کرنا ہے. میں نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے. 150-200 قدم چلنے کے بعد تمہیں اپنی دائیں جانب بندرگاہ کی گودی کا بڑا گیٹ نظر آئے گا. تم اسی گیٹ سے گزر کر گودی تک پہنچو گے جہاں تمہیں سامنے مرچنٹ نیوی کا مال بردار جہاز کھڑا نظر آئے گا. یہی وہ جہاز ہے جس کو تم نے تباہ کرنا ہے. ایک بات یاد رکھنا, اگرچہ تم ایسے تربیت یافتہ محب وطن کمانڈوز کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں تمہیں کہنا چاہوں گا کہ اگر پانسا الٹا پڑ گیا اور تم پکڑے گئے تو تمہاری زبان سے میرا یا دلی والے اپنے مجاہد حاجی صاحب کا نام نہیں نکلنا چاہیے. عمران بولا آپ خاطر جمع رکھیں, ہم موت کو ہنسی خوشی سینے سے لگا لیں گے لیکن ہماری زبان پر آپ کا یا دلی والے حاجی صاحب کا نام نہیں آئے گا. شاباش, شاہ جی نے کہا. جاتے ہی اکھڑے فوجی افسروں کی طرح روبدار لہجے میں انگریزی بولنا شروع کر دینا اور ان کے سیکیورٹی کے نظام پر بھی سخت تنقید کرنا اور جتنی جلدی ہو سکے جہاز کی نچلی منزل میں جا کر ایمونیشن کا معائنہ شروع کر دینا اور موقع نکال کر ٹائم بم کسی مناسب جگہ پر چپکا دینا. شاہ جی نے بڑی تیزی سے جیپ کو واپس موڑا اور فل ریس دے کر جیپ کو دوڑاتے ہوئے لے گئے. سڑک پر جبران اور عمران اکیلے تھے. عمران نے کہا کیپٹن سیٹھی. جبران نے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا یس کرنل تریاٹھی. عمران نے گونجدار آواز میں کہا ایڈوائس, اور دونوں فوجی وردیوں میں تیز تیز چل پڑے. جیسا کہ شاہ جی عرف چندر کانت نے کہا تھا 150-200 قدم چلنے کے بعد دائیں جانب انہیں کانبے بندرگاہ کا گیٹ دکھائی دیا. جیسے ہی وہ گیٹ کی طرف مڑے ایک طرف درختوں کے پیچھے سے 2 سویلین لباس والے آدمی نکل کر سامنے آ گئے. یہ دونوں انٹیلیجنس کے آدمی تھے. دونوں فوجی افسروں کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سویلین طریقے سے سلیوٹ کیا. عمران نے تیز آواز میں کہا تم سویلین ادھر کیا کرتا پھرتا ہے, تمہیں معلوم نہیں یہ سیکیورٹی زون ہے؟ دونوں میں سے ایک انٹیلیجنس والے نے کہا سر ہمارا تعلق انٹیلیجنس سے ہی ہے, آپ کو دیکھ کر صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آئے ہیں. آپ بے فکر رہیں, اس طرف کوئی سویلین نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے کرو. کمان کیپٹن سیٹھی. اور دونوں فوجی انداز میں چلتے گیٹ کی طرف بڑھے. گیٹ پر آمنے سامنے مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے. انہوں نے 2 فوجی افسروں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک دم سے اٹینشن ہو گئے اور صرف زور سے ایڑیاں بجا کر تعظیم بجا لائے, کیونکہ فوجی جب ڈیوٹی دے رہا ہو تو اسے سلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
وہ صرف ایڑیاں بجا کر تعظیم بجا لاتا ہے۔ عمران نے روبدار آواز میں فوجیوں سے پوچھا، جوان سب ٹھیک ہے؟ دونوں سپاہیوں نے بیک زبان کہا، سب ٹھیک ہے صاحب۔ عمران یعنی کرنل تریاٹھی نے ایک سپاہی کو حکم دیا، جہاز کے کپتان کو جا کر رپورٹ کرو کہ امبالہ چھامنی سے کرنل تریاٹھی اور سیٹھی 7 آرٹلری رجمنٹ جہاز کے معائنے کو آیا ہے۔ سپاہی ٹیک مارچ کرتا جہاز کی طرف بڑھا جو سامنے گودی کے ساتھ لگا ہوا بہت بڑا جہاز تھا۔ ایک طرف ریمپ لگا تھا جہاں سے گودی کے کولی کچھ سامان اتار رہے تھے اور کچھ سامان جہاز پر چڑھا رہے تھے۔ جہاز کے عملے کے 2 آدمی وردیوں میں ملبوس عرشے کے جنگلے پر جھک کر کھڑے نیچے دیکھ رہے تھے۔ 2 فوجی افسروں کو جہاز کی طرف آتا دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جہاز کے درمیان میں گولڈن ریلنگ والی سیڑھی لگی تھی۔ فوجی جوان جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر جہاز کی تیسری منزل والے عرشے پر چلا گیا۔ جبران نے آہستہ سے کہا، اوپر 1-2 فوجی افسر ضرور ہوں گے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران یہ کہہ کر جہاز کی سیڑھیوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بید کو بڑی شان سے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پر بجاتے ہوئے اوپر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے ایک بھاری بھرکم آدمی کپتان کی سفید وردی پہنے سر پر کیپٹن کی ٹوپی جمائے فوجی جوان کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے زینے کے پاس 2 فوجی افسروں کو دیکھا تو جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالتا نیچے اترا اور عمران اور جبران کو سلیوٹ کر کے بولا، سر۔ عمران نے باروب آواز میں انگریزی میں کہا، میں کرنل ایم کے تریاٹھی ہوں، 7 آرٹلری رجمنٹ اور یہ کیپٹن دیوندر سیٹھی ہے۔ کیا جہاز پر سب ٹھیک ہے؟ جہاز کے کیپٹن نے دونوں سے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے انگریزی میں کہا، سب ٹھیک ہے سر۔ اوپر آ جائیں پلیز، ہمیں کل ہی آپ کے آنے کا ٹیلکس ملا تھا۔ میں جہاز کا کیپٹن گومیز ہوں۔